جب تو چلتا ہے تو یہ تیرا رہبر ہوگا، جب تو سوتا ہے تو تیری نگہبانی کرے گا، اور جب تو جاگتا ہے تیرے ساتھ باتیں کرے گا، باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج بچے بڑے خوش ہیں اس بات کے لیے کہ وہ آج اپنی ماں کو خراج تحسین، عزت، حوصلہ افزائی اور محبت کا اظہار کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں یہی اپنی ماں کے لیے آئے ہیں۔ ہم میں سے چاہے بزرگ ہیں، چاہے بڑی عمر کے ہیں، چاہے جن کے بچے ہو چکے ہیں، وہ بھی آج اپنی ماں کو خراج تحسین پیش کرنے، عزت دینے اور خدا کا شکر بجا لانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ اور آج کی امثال کی کتاب سے جو ورد لیا گیا ہے یہ بڑا خوبصورت سا ہے۔ یہ بہت سارے بچوں کے لیے بھی، چاہے وہ بڑے ہو چکے ہوں، چاہے وہ بزرگ ہو چکے ہوں یا ابھی بڑھ رہے ہوں، ان سب کے لیے ایک بڑا میسج ہے، ایک بڑا پیغام چھپا ہوا ہے۔ اگر ہم 20 آیت سے شروع کریں تو لکھا ہے، اے میرے بیٹے اپنے باپ کا حکم مان اور اپنی ماں کی تعلیم کو ترک نہ کر۔ اے میرے بیٹے اپنے باپ کا حکم مان اور اپنی ماں کی تعلیم کو ترک نہ کر، ہر وقت اس کو اپنے دل میں باندھ اور اپنی گردن میں لٹکا۔ جو مرکزی آیت میں نے پہلے پڑھی یہ اس کا تسلسل ہے، یہ تھوڑی سی اس کی بیک گراؤنڈ ہے کہ کیا کر، اپنے باپ کا حکم مان، اس کا فرمان مان اور ماں کی تعلیم کو مان۔ اپنی ماں کا جو سبق وہ تجھے دیتی ہے اس پر دھیان دے اور اسے پورا کر۔ تو یہ کیا کرے گی؟ دیکھو، جب تو چلتا ہے تو یہ تیری رہبری کرے گا۔ جب یہ چلتا ہے، جب آپ جا رہے ہیں کہیں، آپ کے گلے میں ایک تعویذ سا بنا لو، لٹکارو اس کو، اور وہ تعویذ کیا ہے کہ باپ کا حکم مان اور ماں کی تعلیم اپنے گلے میں لٹکا لے۔ ماں کیا کیا کہتی ہے اس پر دھیان دے۔ مائیں کبھی اپنی اولاد کو برا راستہ نہیں دکھاتی۔ ماں کبھی بھی اپنے بچے کا ہاتھ خود پکڑ کر آگ میں جھونک دے، کبھی کسی نے دیکھا ہے؟ یا ماں اپنے بچے کے ہاتھ میں انگارہ رکھ دے یا اس پر گرم پانی پھینک دے؟ یا کبھی کسی ماں نے ایسے کیا کہ اپنے بچے کو دودھ پلانے کی بجائے زہر دے؟ کبھی کیا کسی ماں نے؟ نہیں کرتی۔ کیوں نہیں؟ کیونکہ ان کے اندر زندگی دینے کا، ان کے اندر صحیح راستہ دکھانے کا، ان کے اندر دنیا کو روشنی دینے اور خاص طور پر اپنی اولاد کو روشن رکھنے کا جذبہ پایا جاتا ہے۔ یہ خدا کی طرف سے یہ عناصر ہیں جو ماں کو
دیے جاتے ہیں۔ کوئی ماں اپنے بچے کا برا نہیں سوچتی، کوئی ماں نہیں سوچتی۔ بہت کم لوگ ایسے ہوں گے یا مائیں ایسی ہوں گی جو اپنے بچوں کو چھوڑ کر چلی جاتی ہیں، لیکن جو حقیقی مائیں ہوتی ہیں نا، وہ ایسا کبھی نہیں کرتی۔ وہ اپنی اولاد کو اپنے گلے سے لگا کر رکھتی، اپنی آنکھوں سے دور نہیں کرنا چاہتی، اور وہ ہمیشہ بچوں کو اپنے قریب رکھتی۔ مجھے یاد ہے ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو میرا بڑا بھائی مناد تھا، کیٹیکس تھا، جس طرح ہمارے بہو جی ہیں، تو میری والدہ باہر دروازے پر بیٹھی رہتی تھی جب تک میرا بھائی شام تک اپنے گھر نہیں آ جاتا تھا۔ علاقے میں جاتا تھا تو ہم سارے کہتے ہوتے تھے کہ ماما اندر آ جاؤ، امی جی اندر آ جاؤ، ماں اندر آ جاؤ۔ وہ پھر بھی ہمیں ٹالتی رہتی تھی اور دہلیز پر، باہر کی دہلیز پر بیٹھی رہتی تھی، اور جب بھائی آتا تھا، موٹر سائیکل پہ آتا تھا یا موٹر سائیکل پہ آتا تھا، تو پھر وہ اندر آتی تھی۔ تو اتنا مائیں اپنی اولاد کا دھیان رکھتی ہیں، کھانے پینے تک مائیں اپنی اولاد کا دھیان رکھتی ہیں۔ کل میں ایک کہانی پڑھ رہا تھا ماں اور اولاد کے حوالے سے۔ یہ زندہ واقعہ ہے گجرات کے ایک گاؤں کا، گجرات کے ضلع گجرات کے ایک گاؤں کا واقعہ ہے کہ بچے نے اپنی ماں کو مارا پیٹا، اس کے بازو توڑا، اس کے ہونٹوں پہ بھی چوٹ لگی۔ ماں دکھی تھی اور بچہ اسکول میں چلا گیا، اور ماں نے کیا کیا، روٹی پکائی، روٹی تیار کر کے اسکول چلی گئی، اور باہر گیٹ پر چوکیدار کو کہتی ہے فلاں کلاس میں یا فلاں جماعت میں میرا بچہ بیٹھا ہوا ہے، وہ روٹھ کر آیا ہے، اس نے کھانا نہیں کھایا، اور یہ کھانا اسے دے۔ یہ ہے ماں۔ بچے نے کیا کیا، ماں کو مارا پیٹا، زخمی کیا، لیکن ماں نے بدلے میں کیا کیا، اپنی ممتا کا سہارا لیا، اس نے غصے کا سہارا نہیں لیا۔ اگر کوئی آج جیسی ماں ہوتی یا کھاد کی پلی ہوئی ماں ہوتی تو کہتی اچھا تو میرے سے مارتا ہے، آجا میں تیرا بھی علاج کرتی ہوں۔ نہیں، اس ماں نے بڑے صبر سے وہاں گئی اور جا کر اپنے بیٹے کے لیے روٹی پیش کی، اور کہا کہ وہ گھر سے روٹی کھا کر نہیں آئے، یہ روٹی اسے دے دیں۔ یہ ہے ماں۔ اور آج بہت ساری مائیں خوش قسمت ہیں وہ جن کی اولاد ان کے تابع ہے، جن کی اولاد ان کے تابع ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ مائیں جو اپنے بچوں کا پیار دیکھتی اور اپنے بچوں کی خوشیوں کو سنبھالتی ہیں۔ یہ خوش قسمت مائیں، اور خوش قسمت مائیں ہیں جن کے بچے ان کی چنگیڑ پر رہتے ہیں اور علیحدہ نہیں ہوتے۔ اور بد نصیب مائیں وہ ہیں جن کی اولاد انہیں گھر سے نکال دیتی، گھر سے نکال دیتی۔ بہت سارے ایسے ادارے ہیں جہاں پر اپنے سکون کے لیے یا اپنے بچوں کے سکون کے لیے یا بیوی کے سکون کے لیے اپنی ماں کو ایجڈ ہاؤس میں بھیج دیتے ہیں،
اور وہاں پر وہ بیچاری تڑپتی رہتی ہیں. وہ اب یہ تقاضا نہیں کرتی، وہ یہ تقاضا نہیں کرتی کہ انہیں پیسہ دیا جائے، انہیں اچھا کھانا دیا جائے، وہ یہ تقاضا نہیں کرتی. میں ایک انٹرویو سن رہا تھا جس میں مختلف عورتیں جو اکٹھی رکھی جاتی ہیں، جن کے بچے انہیں چھوڑ کر چلے آتے ہیں، تو وہ بتا رہی تھی کہ میرے بچوں نے مجھے 5-6 سال سے اس ہاؤس میں چھوڑ دیا ہوا ہے، اور میں ترستی رہتی ہوں اپنے بچوں کی شکلیں دیکھنے کے لیے، شکلیں دیکھنے. میں ترستی رہتی ہوں کہ میرے بچے مجھ سے بات کریں، میں ترستی رہتی ہوں کہ میرے بچے میرے قریب آ کر بیٹھیں، مجھے وقت دیں، میرے سے بات کریں. لیکن ہمارے معاشرے میں اب بہت سے ایسے اصول آ گئے ہیں، طریقے آ گئے ہیں کہ اولاد اپنے والدین کو جب وہ بزرگ ہوتے ہیں تو انہیں ایجڈ ہاؤس میں چھوڑ آتے ہیں. لیکن یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ کی اپنی زندگی ہے، آپ خوش رہیں، لیکن اپنے والدین کو تو بھی حق ہے نا کہ خوش رکھو. یہ آپ کا فرض ہے، ان کو خوش رکھو. جب آپ چھوٹے تھے، ذرا اس آیت کو اس حوالے سے بھی لے لیتے ہیں. جب تو چلتا ہے تو یہ تیرا رہبر ہوگا، جب تو چلتا ہے تو یہ تیرا رہبر ہوگا. بچہ چھوٹا آتا ہے تو ماں کس طرح اسے سنبھالتی ہے، کس طرح اس کی رہنمائی کرتی ہے. وہ گرتا ہے اسے بار بار اٹھاتی ہے. میرے خیال میں یہ جتنی مائیں بیٹھی ہوئی ہیں یہ ساری اس تجربے سے گزری ہیں کہ کس طرح اولاد کو پالا جاتا ہے. اتنا آسان نہیں ہے اولاد کو پالنا، بڑا مشکل ہوتا ہے اولاد کو پالنا. اور اگر بچے اس چیز کو اگنور کر دیں کہ میری ماں نے میرے لیے کیا کیا قربانی دی، کس کس مرحلے سے گزری، کتنے دکھ سہے، تو میرے خیال میں بچوں کو، چاہے وہ لڑکی ہو چاہے وہ لڑکا ہو، آنکھ نہیں اٹھانی چاہیے اپنی ماں کی طرف، نہیں اٹھانی چاہیے، اور نہ اس کو نیچا دکھانے کی کوشش کرنی چاہیے. اس کا ایک دن حمل ٹھہرنے سے لے کر جائے پیدائش تک دیکھیں اس کا کس کس مرحلے میں سے گزرتی ہے، کون کون سی تکلیف سہتی ہے، کس کس پریشانی میں سے وہ گزرتی ہے. اپنے جسم پر دکھ سہ کر وہ اپنی اولاد کو جنم دیتی ہے، اپنے آپ پر دکھ سہ، اپنے جسم پر دکھ سہ. کئی طرح کی تکلیفیں جب عورت اس پیریڈ میں سے گزرتی ہے نا، بہت سارے دکھ میں سے جسمانی طور پر سے گزرتی ہے. اتنی تکلیف اس کو آتی ہے کہ وہ پریشان ہو جاتی ہے. اور بچہ جب جنتی ہے، جنم دن ہونے لگتا ہے، تو ماں اپنی زندگی موت کے منہ میں ڈالتی ہے اور بچے کو زندگی جنم دیتی ہے، اپنی زندگی قربان کر کے پھر دیتی ہے. جس طرح دانا زمین میں غرق ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، اسی طرح ماں مرتی ہے. ماں بننے کے لیے مرنا پڑتا ہے، ماں بننے کے لیے مرنا پڑتا ہے، اس دکھ میں سے گزرنا پڑتا ہے. بڑی تکلیف ہوتی ہے. کئی جب درد ذیل لگتا ہے عورتوں کو تو کس کس کرب سے گزرتی ہیں یہ وہی جانتی ہیں. مرد کیا جانے ان چیزوں کو، مردوں کو نہیں پتہ چلتا. وہ صرف ایک عورت جانتی ہے
کہ وہ کس دکھ میں سے گزر رہی ہے، کس تکلیف میں سے گزر رہی ہے، لیکن اس کی تکلیف جب بچے کو زندہ دیکھتی ہے، تندرست دیکھتی ہے، اور فوراً دائی اٹھا کر اس کی جھولی میں رکھتی ہے، تو وہ سارے کا سارا دکھ، سارے کی ساری تکلیف، سارے کی ساری پریشانی ختم ہو جائے۔ اور یہ ایک زندگی دینے والی ہستی ہے۔ ایک تو خدا زندگی دیتا ہے، کوئی اس میں شک نہیں ہے کہ اصل زندگی خدا دیتا ہے، لیکن خدا کے بعد ماں اس دھرتی پر ہے جو ان بندے کو زندگی دیتی ہے، بندے کو زندگی دیتی ہے۔ تو آج ماں کا دن ہے، اور ماں کے دن پر ہمیں اپنی اپنی ماں کو عزت دینے کی کوشش کریں۔ عزت دینے سے یہ مراد نہیں ہے، یہ بھی سوچ لیں ہار پہنا دینے سے، گفٹ دے دینے سے ماں کی عزت نہیں ہوتی۔ ماں کی عزت اس وقت ہے جب اس کا حکم مانا جائے، ماں کی عزت اس وقت ہے جب اس کا فرمان مانا جائے، ماں کی عزت اس وقت ہے جب تم اس کے کہنے کے مطابق چلو۔ ماں کی عزت اس میں ہے کہ تم تابع داری میں زندگی بسر کرو، تابع داری میں زندگی بسر کرو۔ تو یہ عزت ہے جو آپ دے سکتے ہیں۔ لیکن جب ہم ہٹ درم بن جاتے ہیں تو اپنی ماں کے کہنوں کو بھی نہیں مانتے، ماں کے کہنے کو بھی نہیں مانتے۔ لیکن ایک ماں ہوتی ہے جو اولاد کا کہنا مانتی ہے۔ کبھی کبھی تم کہتے بھی نہیں، لیکن تمہارے احساسات کو سمجھ جاتی ہے کہ میرے بیٹے کو یا میری بیٹی کو کیا چاہیے۔ وہ آپ کی خوراک تک جانتی ہے کہ میرے بچے کو کیا چیز پسند ہے، کیا چیز پسند ہے۔ وہ اس کے مرضی کا کھانا بنائے گی۔ اگر اسے مرغی پسند ہے تو وہ مرغی بنا کے دے گی، اگر اس کو حلوہ پسند ہے تو حلوہ بنا کر دے گی، کیونکہ ماں کو پتہ ہوتا ہے کہ میری اولاد کو کون کون سی چیز چاہیے۔ تو آج صرف اور صرف تقاضا یہ کیا جا رہا ہے کہ آپ اپنی ماں کی عزت کریں، کیونکہ یہ ماں بننے کے لیے بھی، ماں بننے کے لیے بھی خدا کی طرف سے ایک ہاتھ رحم کا آپر ہوتا ہے، کیا ماں بن جائے۔ لیکن بہت ساری عورتیں ایسی بھی ہیں جو مائیں نہیں بنتی۔ شادی ہوتی ہے، یہ نہیں کچھ شک، شادی ہوتی ہے لیکن مائیں نہیں بنتی۔ لیکن بہت ساری ایسی بھی ہیں جو مائیں بنتی ہیں، اور جو مائیں بنتی ہیں ان کے لیے یہ درس ہے آج کہ اپنی اولاد کو اچھے سنسکار دو، اچھی تربیت دو، اچھا راستہ دکھاؤ۔ یہ ماں کے لیے کبھی ماں بچوں کے برے میں ساتھ نہ دے۔ یہ میں آج آپ کو کہا، جب کوئی بچہ برا کام کر رہا ہو، ماں اسے ٹوکے، ماں اسے روکے، کیونکہ ماں ایک تربیت گاہ ہے۔ جس طرح استاد یا ٹیچر اسکول میں اگر بچہ کوئی غلطی کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، تو استاد ڈانٹتا ہے، اسی طرح ماں ایک استاد کی حیثیت بھی رکھتی ہے، ایک استاد کی حیثیت بھی رکھتی ہے، اور یہ حیثیت خدا نے اسے دیا۔ دیکھو، اور اپنی ماں کی تعلیم کو ترک نہ کر۔ تعلیم کون دیتا ہے؟ استاد دیتا ہے۔ تو ماں ایک استاد ہے۔ ماں کے خلاف بولنا استاد کے خلاف بولنا ہے۔ ماں تمہاری بہترین استاد ہے۔ کئی ملکوں میں ایسا ہوتا ہے کہ پہلے 4-5 سال بچوں کو اسکول میں نہیں بھیجا جاتا، اور ان کو
ماں ہی سکھاتی پڑھاتی اور اٹھنے بیٹھنے کے سلیقے بھی سکھاتی، گود میں بٹھاتی، انہیں تربیت دیتی ہے کہ بیٹا یہ کرو وہ نہیں کرو، یہ کرو وہ نہیں کرو، کیونکہ ماں کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے کیا اس کے لیے بہتر ہے اور کیا اس کے لیے اچھا ہے، کیا اس کے فائدے کا ہے، کیا اس کے نقصان کا ہے، وہ امتیاز بھی سکھاتی ہے۔ تو آج کی ماؤں کو یہ پیغام ہے کہ اپنے بچوں کو اچھے سے اچھے طریقے سے سکھانے کی کوشش کرو۔ کئی دفعہ بچے نہیں مانتے، کئی دفعہ بچے نہیں مانتے، یا بیٹے ہو یا بیٹیاں ہوں نہیں مانتی، تو ماں کو تھوڑا سا سخت رویہ کرنا پڑتا ہے۔ جس طرح استاد کو چھڑی استعمال کرنی پڑتی ہے، ماں باپ کو بھی چھڑی استعمال کرنی پڑتی ہے، اور کلام کے اندر لکھا ہوا ہے تو تربیت کی چھڑی سے مر نہیں جائے گا، تربیت کی چھڑی سے مر نہیں جائے گا۔ اگر تم اپنے بچے کو تھوڑا سا ڈانٹتے ہو، تھوڑا سا مارتے ہو، تھوڑا سا جھڑکتے ہو، تو یہ آپ اس کی تربیت کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے دل میں اس کے لیے نفرت نہیں ہوتی، آپ کے دل میں کبھی بچوں کے لیے نفرت نہیں ہوتی، کبھی غصہ نہیں ہوتا، صرف یہ بات ہوتی ہے کہ میرا بچہ اچھا مقام حاصل کرے، میرا بچہ اچھا ہو، میرا بچہ عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے، لوگ ادب و آداب کریں، میرے بچے کے بارے میں کوئی نیگیٹو بات نہ کرے۔ یہ ماں کی ہمیشہ والدین کی خواہش ہوتی ہے۔ تو اس لیے خدا کا کلام آج کہہ رہا ہے اپنی ماں کی تعلیم کو تو ترک نہ کر، جو سبق وہ پڑھا رہی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کر۔ اور اس کے بعد میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں جن عورتوں کے شادی ہوئی ہے لیکن بچے نہیں ہو رہے، وہ پریشان نہ ہو، وہ پریشان نہ ہو، کیونکہ ان کا کلام کے اندر بہت ساری مثالیں ہیں کہ کس طرح وہ خدا کے دل کو بھی جیت لیتی ہے، اور جیتتی کیسی ہیں؟ اپنی دعا سے، اپنی گڑگڑاہٹ سے۔ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے سامنے مائی سارہ باپ ابراہیم کی بیوی بھانج تھی، ایسے ہی ہے نا، باپ ابراہیم کی بیوی بھانج تھی، لیکن خدا نے اس سے وعدہ کیا ہوا تھا ابراہیم سے کہ میں تیری نسل کو ستاروں کی مانند اور ریت کے سمندر کی ریت کے ذروں کی مانند بڑھاؤں گا، یعنی بہت زیادہ کثیر کے ساتھ تیری اولاد ہوگی۔ لیکن باپ ابراہیم دیکھتا ہے کیسے ہوگا، میں بڑھاپے میں ہوں اور میری بیوی بھانج ہے، میری بیوی بھانج ہے، یہ کیسے ہوگا؟ تو یہ اس نے کرنا تھا اور اس نے یہ کیا، اور اس کے بیٹا پیدا ہو، اس سے بیٹا پیدا ہو۔ اسی طرح ہمارے سامنے حنا کی مثال ہے۔ حنا کون سی؟ سیموئیل نبی کی بیوی، ماں، سیموئیل نبی کی ماں جو تھی، ٹھیک ہے، حنا بھی بھانج تھی، لیکن حنا کا تو بہت خوبصورت طریقے سے دکھ بیان کیا گیا ہے، اور اس دکھ کو ذرا دیکھیں کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے دو عورتوں کے درمیان، ایک عورت وہ ہو جس کے اولاد ہو اور ایک وہ عورت ہو جس کے اولاد نہ ہو، اور وہ ایک ہی گھر میں رہتی ہیں، اور وہ ایک ہی گھر میں رہتی ہوں، اور کس طرح کے کرب سے گزرتی ہیں وہ عورت جو بھانج ہوتی ہے، کس کرب سے گزرتی ہیں۔ لکھا ہے الکانا کی دو بیویاں تھیں،
الکانہ کی کتنی بیویاں تھیں؟ الکانہ کون تھا؟ سیموئیل نبی کا باپ، سیموئیل نبی کا باپ۔ الکانہ کی 2 بیویاں تھیں، ایک کا نام ہنا تھا اور دوسری کا نام فنننا تھا، اور یہ دونوں اس کی بیویاں تھیں۔ ایک کے ہاں اولاد تھی اور دوسرے کے ہاں اولاد نہیں تھی۔ ایک بانجھ تھی اور ایک بچوں والی تھی، اور جو بچوں والی تھی نا، وہ جس کے بچے نہیں تھے اس کو تنگ کرتی تھی، چھیڑتی تھی، چیڑ کرتی تھی۔ اور جب ایسا سما ہوتا ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے اس عورت کو جس کی اولاد نہ، اور لکھا ہے وہ بہت دکھی ہوتی تھی، وہ دکھ کسی کو دکھاتی بھی نہیں تھی، اندر ہی اندر وہ مرتی رہتی تھی، اندر ہی اندر وہ مرتی رہتی تھی۔ لیکن کیا ہوا؟ ہنا خدا کے سامنے جھکی، خدا کے سامنے جھکی، اور خدا سے کیا کہہ رہی ہے؟ وہ روح کے دکھ میں تھی، تب اس نے خداوند سے دعا مانگی۔ کیا کیا؟ دعا مانگی۔ یہ دعا میں طاقت ہے، کبھی پرکھ کر دیکھو دعا میں کتنی طاقت ہے۔ اور وہ روئی اور اس نے منت مانی اور کہا، اے خداوند رب الافواج، اگر تو اپنی بندی کی پست حالی پر نظر کرے اور مجھے یاد کرے اور اپنی بندی کو نہ بھولے اور اپنی بندی کو فرزند نرینہ عطا کرے تو میں اس کی زندگی بھر کے لیے خداوند کو دے دوں گی۔ مانگتی کیا ہے؟ بچہ مانگتی ہے، اور وہی بچہ خدا کو دے دیتی ہے، اور خدا بھی دیکھتا ہے اس کو، اس کے رونے کو دیکھتا ہے، اس کی تکلیف کو دیکھتا ہے، اس کے درد کو دیکھتا ہے، اس کی اذیت کو دیکھتا ہے۔ معاشرتی اذیت بھی ہے۔ معاشرتی اذیت کیا ہے اس کی؟ کہ اس کے گھر کے اندر اس کی سوتن اسے تنگ کرتی ہے، اس کی سوتن اسے تنگ کرتی ہے، اور معاشرے میں اسے بھانج کے نام سے پکارا جاتا ہے، اور کئی دفعہ معاشرے میں یہ بھی کہا جاتا ہے بھانج عورتیں جو ہیں وہ لعنتی ہوتی ہیں، تو وہ یہ تانا بھی سہ رہی ہے، وہ یہ بھی تانا سہ رہی ہے، لیکن خدا اس کے رونے کو سنتا اور اس کی دعا پر دھیان دیتا اور اپنے کان جھکاتا ہے، اور خدا اسے فرزند عطا کرتا ہے جسے ہم کہتے ہیں سیموئیل نبی، اور بہت بڑا نبی ہوا۔ تو یہ ان عورتوں کے لیے پیغام ہے جو دکھی اور پریشان ہیں کہ ہمارے ہاں اولاد پیدا نہیں ہوتی۔ خدا کے سامنے جھکو، خدا سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے اور خدا دیتا ہے۔ ٹھیک، تو آج ایک اور بات بڑی خاص جو ہم نے آج سمجھنی ہے کہ ہم ماؤں کا دن تو مناتے ہیں، ماؤں کا دن تو مناتے ہیں، یہ دن صرف ایک دن کے لیے ہے، صرف ایک روز کے لیے ہم نے گفٹ دے دیا یا ہار پہنا دیا، نہیں، ماؤں کو دن تو سارے ہوتے ہیں۔ ماں صبح اٹھتی ہے اور شام تک سونے تک اپنی اولاد کی فکر میں رہتی ہے، اپنی اولاد کی فکر میں رہتی ہے۔ تم سوئے ہوتے ہو، بچوں سے کہہ رہا ہوں، تم سوئے ہوتے ہو اور وہ پتہ نہیں کب اٹھتی ہے، سورج طلوع ہونے سے پہلے اٹھتی ہے، سارے کام کرتی ہے، جب کھانا شانا تیار کر لیتی ہے تو پھر کہتی ہے چلو آ جاؤ اب ناشتہ کھانا، پھر کاموں پہ لگ جاتی ہے، پھر چلی جاتی ہے۔ کئی مائیں ایسی ہوتی ہیں جو گھر کا بھی کرتی ہیں اور باہر کا بھی کرتی ہیں، گھر کا بھی کرتی ہیں اور باہر کا بھی کرتی ہیں،
اور ان کی تھکاوٹ ایک ہی بات سے دور ہو جاتی ہے کہ جب وہ اپنی اولاد کو خوش دیکھتی، خوش دیکھتی۔ وہ یہ نہیں کہتی کہ ہمارے، لیکن ان کا کرب اس وقت بڑھتا ہے، ان کا دکھ اس وقت دگنا ہوتا ہے جب گھر میں آئے تو ان کی اولاد ان کا کہنا نہ مانے، یا ان کے سامنے نہ آئے، یا ان کی تھوڑی سی حوصلہ افزائی نہ کرے، تو ماں کو تکلیف ہوتی ہے، میں کن کے لیے کر رہی ہوں، میں کن کے لیے کر رہی ہوں۔ ایسی اولاد کے لیے جو بے ادب ہے، ایسی اولاد کے لیے میں یہ سب کچھ کر رہی ہوں۔ جو نافرمان ہے، میں ایسی اولاد کے لیے کر رہی ہوں۔ جو مجھے ہی ڈستا اور مارتا اور پیٹتا ہے، میں ایسی اولاد کے لیے کر رہی ہوں۔ مائیں دکھی بھی ہوتی ہیں جب اولاد نافرمان ہو جائے، بے ادب ہو جائے، تو ماں بہت دکھی ہوتی ہے۔ آج ان ماؤں کے لیے دعا کرتے ہیں، خاص طور پر جن کے بچے نشے میں لگ گئے، جن کے بچے نشے میں لگے ہوئے ہیں اور وہ ماؤں کو بھولتے جا رہے ہیں، اپنی ماؤں کو بھولتے جا رہے ہیں، اور سارا دن وہ باہر ہی گزار دیتے ہیں اور اپنی ماں کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ آئیں آج اپنی ان ماؤں کے ساتھ ساتھ ان ماؤں کو بھی یاد کریں۔ پہلے نمبر پر کس ماں کو یاد کریں؟ آج ان ماؤں کو بھی یاد کریں جس نے آغاز کیا اس دنیا میں، ماں ہوا۔ ماں ہوا سے اولاد چلی ہے نا، کہ اس سے پہلے بھی تھی کوئی؟ وہی ہے نا زندوں کی ماں۔ ماں ہوا کو بھی یاد کریں، جس کے ذریعے سے اس دنیا کا یہ آپ سب رونقیں لگی ہوئی ہیں، یہ ماں ہوا کی وجہ سے۔ آج اس ماں کو بھی یاد کریں، اور اس کے بعد آج یاد کریں ماں سارہ کو بھی، باپ ابراہیم کی بیوی کو بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ماں ربیکہ کو بھی یاد کریں جو اسحاق کی بیوی تھی، اور اس کے بعد یوکبد کی اور حنا کو بھی یاد کریں، اور الصبات کو بھی یاد کریں جو یوحنا استباغی کی ماں تھی، اور دا موسٹ بلیسڈ مدر میری کو بھی یاد کریں، مقدسہ مریم صدیقہ کو یاد کریں جو یسوع کی ماں، ہمارے خداوند کی ماں، ہمارے نجات دینے والے کی ماں، اور جس نے وہ ماں یوحنا کے روپ میں ہمیں دے دیا۔ صلیب پر جب تھا تو کیا کہا؟ اے عورت دیکھ تیرا بیٹا، اور شاگرد سے کہا دیکھ تیری اماں۔ اس نے اپنا آپ تو قربان کر دیا اور اپنی ماں کو بھی ہمارے حوالے کر دیا۔ اس لیے ہم مقدسہ مریم کو اپنی ماں کہتے ہیں، اس لیے ماں کہتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے خداوند کی ماں ہے۔ آج ہم مقدسہ مریم سب سے پہلے عقیدت کا اظہار جیسے بھی کرنا ہے مقدسہ ماں سے کریں، اور اس کے بعد اپنی ماں سے، سب سے پہلے مقدسہ ماں سے۔